أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. انتہائی قابل قدر لائق التکریم حاضرین مجلس، اللہ مالک الملک عدل کا حکم دے رہے ہیں، احسان کا حکم دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، فحاشی عریانی ہر قسم کی برائی اور بغاوت سے منع فرما رہے ہیں، اور ساتھ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں یعظکم لعلکم تذکرون، یہ اللہ کی نصیحت ہے، جو اس نصیحت کو قبول کر لے تو شاید اس نصیحت کو قبول کرنے کی وجہ سے اللہ کا تقرب اس کو نصیب ہو جائے۔ اللہ مالک الملک نے ہمیں پیدا کیا ہے، میں اور آپ بھی اتنا اپنے متعلق نہیں جانتے جتنا ہمارا خالق و مالک ہمارے متعلق جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب وہی ہم سے زیادہ جانتا ہے ہمارے متعلق، ہمارے لیے جو چیزیں ضروری تھیں اس کا حکم دے دیا، اور جو ہمارے لیے نقصان دہ چیزیں تھیں ان سے منع کر دیا۔ اس ساتھی کو آواز کو سیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ آواز پیچھے پہنچ رہی بھائیوں تک؟ جو چیزیں ہمارے نفع کی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دے دیا، جو ہمارے لیے نقصان دہ تھی ان سے منع فرما دیا۔ آج ہم صرف ایک بات پہ ہی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عدل و انصاف کرو۔ عدل کیا ہے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس مشن کو کس انداز سے اختیار کیا؟ عدل الشیء عدلا، انصاف پہ قائم ہو جاتا ہے۔ عدل الشیء عربی زبان میں ایک کلمہ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو ہموار کرنا۔ سارے آپ تم کاروبار کرنے لگو، لین دین کرنے لگو تو دو عادل گواہ بنا لیا کرو۔ کیسے عادل گواہ؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ذوی عقل، ایسے دو گواہ جو اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرنے والے ہوں۔ عقل تو نعمت ہے،
تجربے کی اپنی ایک حیثیت ہے، عمر کی اپنی ایک قیمت ہے۔ العقل المنقاد لشرع اللہ، جب عقل شریعت کے سامنے جھکنے والی ہو تو اس عقل میں روشنی آ جاتی ہے، لیکن اگر شریعت کے اصولوں کے مطابق انسان تجربہ، عقل اور عمر کو پیش کرتا ہے تو یہ غوایا کی راہ ہے، بربادی کی راہ ہے۔ ذوی عقل المنقاد لشرع اللہ، ایسے لوگوں کو گواہ بنایا جائے جو اپنی عقل کی باغ ڈور شریعت کو تھما دیں اور نخعی بیان کرتے ہیں۔ ایسے گواہ الذی لم تظہرہ الریبہ، ان کی ایمانی کیفیت ایسی ہو کہ کوئی فراڈ کا ان میں شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔ العدلہ والعدلہ عربی زبان میں معتبر گواہ کو کہتے ہیں۔ الغرض، عدل کا مطلب ہے انصاف، اعتدال، برابری اور عقل و بصیرت کی بنیادوں پر حق گوئی کرنا، سیدھی بات کرنا اور سیدھا عمل پیش کرنا۔ جرجانی بیان کرتے ہیں العدل الامر التوسط بین الافراط والتفریط، عدل و انصاف یہ ہے نہ کسی بات اور عمل میں کمی کی جائے، نہ کسی قول و عمل میں زیادتی کی جائے، وسط، متناسب، متوازن گفتگو اور عمل بھی ایسا ہو جو شریعت کے تابع ہو۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں العدل میزان اللہ الذي وضعه للخلق ونصبه للحق، عدل و انصاف اللہ کا ایک پیمانہ ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ وَنَصَبَهُ لِلْحَقِّ، حق کو اور حق والوں کو پہچاننے کے لیے عدل و انصاف ایک اصول ہے۔ فَلَا تُخَالِفُوا فِي مِيزَانِهِ وَلَا تُعَارِضُوا فِي سُلْطَانِهِ، حق کی مخالفت کرنے والا حق پہ قائم نہیں ہو سکتا۔ الرجال یوزن بالحق، لوگوں کو تولا جاتا ہے حق کے ساتھ۔ ولا یوزن الحق بالرجال، حق کو لوگوں کے ساتھ نہیں تولا جاتا۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ قرآن کے موافق کون ہے، حدیث کے موافق کون ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا قرآن و سنت کس کے موافق ہے، کیونکہ میزان اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بنایا ہے، اپنے پیغمبر کے مقدس فرمان کو بنایا ہے، اس لیے اس کی مخالفت، اس کے ساتھ معارضت، مخالفت یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان، جس شخص نے 3 خصلتیں اپنے اندر جمع کر لی اس نے پوری ایمانیات کو جمع کر لیا۔ پہلی خصلت الانصاف من نفسک، اپنے آپ میں انصاف کرنا۔ جو انسان اپنے آپ سے انصاف نہیں کرتا وہ دوسروں کو انصاف دے کیسے سکتا ہے؟ اور یہ راز ہے، جو شخص اللہ مالک الملک کے سامنے جھکنے کو عیب سمجھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو تمہاری کیا پرواہ ہوگی؟ کوئی غرض تو ہو سکتی ہے اس کو آپ کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ لگا چمٹا ہوا ہے،
لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالی کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے سامنے نہیں جھکتا، وہ آپ کی کیا پرواہ کرے گا؟ اور میں تھوڑی سی تفصیل اور کہہ دوں، جس شخص کو سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواہ نہیں، اس کو آپ کی پرواہ کیا ہوگی؟ مثال کے طور پہ کل کائنات سے اللہ تعالیٰ نے حسین بنایا ہے تو اپنے پیارے پیغمبر کو بنایا ہے۔ جو اس کے حسن کو پسند نہیں کرتا وہ تمہارے حسن کی قیمت کیا سمجھتا ہے؟ جس کی بات آ جائے تو 1,24,000 پیغمبروں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی بات مانیں گے۔ جو اس کی بات نہیں مانتا اس کے سامنے تمہاری بات کی قدر و قیمت کیا ہے؟ الانصاف من نفسک، ایمانیات جمع کرنا چاہتے ہو اپنے نفس سے انصاف کو پیدا کر لو۔ سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا سر جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے۔ سب سے بڑا انصاف یہ ہے دنیا جہان کی گفتگو اور کلام آ جائے، جب خالق و مالک کی کلام آ جائے تو کسی گفتگو اور کلام کی پرواہ نہ کرے۔ یہ سب سے بڑا انصاف ہے۔ الانصاف من نفسک وبذل السلام للعالم وللعالم، جب تمہیں کوئی علم والا نظر آئے تو سلام کہہ دینا۔ وجہ کیا ہے؟ تمہارے دل میں علم کی صرف قدر نہیں، جس پہ علم نازل ہوا اس پہ بھی قدر، اس کی بھی قدر دل میں آئے گی، اور اس ہستی کی قدر تمہارے دل میں آئے گی جو علم کو نازل کرنے والا ہے۔ معلم انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کا تعلق قائم ہو گیا ہے، اس کو سلام کرنے کا معنی یہ ہے اس مشن کو پسند کرتا ہے جو مشن محمد مصطفیٰ لے کر آئے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا بہترین اسلام یہ ہے ان تقری السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تم کسی کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہر ایک کو سلام کہتے نظر آؤ۔ یہ بہترین اسلام کی دلیل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہوگی کہ لوگ اپنے جانے پہچانے لوگوں کو سلام کہیں گے، باقی لوگوں کو سلام نہیں کہیں گے۔ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ والانفاق من الاقتار، ایمانیات وہ شخص جمع کر سکتا ہے جس کے پاس مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے میں کبھی بھی تعاون نہیں برتتا۔ سمجھتا ہے اللہ نے دیا اور اللہ کے دین کو ضرورت ہے تو میں اس کو پیش کرنے میں ہیزیٹیٹ کیوں کروں؟ وہ چاہے تو کسی وقت بھی چھین سکتا ہے، اور قرآن نے جو بات کہی ہے یہ سمجھنے والی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل کر سکتے ہیں، وہ کسی سبب کا محتاج ہی نہیں ہے۔ تمہاری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہواؤں سے بھی علاج کروا سکتے ہیں، وہ کسی کی فاتحہ پڑی ہوئی پھونک پہ بھی وہ تمہاری شفا جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کیا مشکل ہے؟ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے بیمار تو ہو گئے تھے، کسی ڈاکٹر کو تو نہیں بلایا، کدو کی بیل اگا دی، اس نے علاج کر دیا۔ کو آیا ڈاکٹر؟ کوئی آیا انسان وہاں؟ ہرنی کو مقرر کر دیا، چند قطرات دودھ پلا کے اللہ تعالیٰ نے صحت دلا دیا۔ اللہ تو محتاج نہیں ہے کسی کا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، دنیا کے پاؤں تو اکھڑ رہے ہوں گے جب تم دین کے معاملات میں لگ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں تمہارے قدم جما دے گا، اور یہ اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ عدل و انصاف
ایک میزان اور مقیاس ہے اسلام اور ایمان کا. کسی شخص کا ایمان چیک کرنا ہو تو اس کی زبان اور عمل کا عدل چیک کر لیں کہ اپنی گفتگو کیسے پیش کرتا ہے. کیا قرآن و سنت کے دلائل آنے کے بعد جرا کرتا ہے؟ سمجھ لو اس کے ایمان میں رقت ہے. اس کے سامنے قرآن و حدیث حجت نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستے میں چلتے تو شیطان رستہ چھوڑ جاتا، لیکن جب آیت اور حدیث سن لیتے، روایت بتلاتی ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، قرآن کی آیت سنتے کھڑے کھڑے گر جاتے. کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث سن لیتے، چھوٹے کسی صحابی سے بھی کہتے اگلی بات نہیں، حدیث ہے بس، عمر آگے کو بات نہیں کرے گا. میزان ہے. اس لیے ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیف ینصف الخلق من لم ینصف الخالق. جو بندہ اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کرتا وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا کرتا؟ صاف نہیں کیا. کیسے؟ خیری الیک نازل وشرک الی صاعد. میں تو ہر وقت تمہیں مہربانیوں سے نوازتا ہوں، لیکن فرشتے تیری طرف سے برائیاں ہی لکھ کے میرے پاس لاتے ہیں. کم اتحبب الیک بالنعم وانا غنی عنک. میں تو ہر وقت نعمتیں تم پہ نازل کرتا ہوں حالانکہ میں محتاج نہیں ہوں تیرا. وکم تترغب الی بالمعاصی وانت فقیر الی. اور تم میرے محتاج بھی ہو لیکن فرشتے تیری برائیاں ہی لکھ کے لاتے ہیں، کوئی نیکی نہیں لاتے. نہ انصفتنی، انہیں میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. ابن آدم کے بیٹے، ما انصفتنی خلقتک وتعبد غیری. پیدا میں نے کیا، سجدے کسی اور کے سامنے. ارزقک وتشکر سوایا. رزق میں دوں اور شکرانے کے، شکریہ کے کلمات کسی اور کے سامنے. نام صفتنی، انہیں میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اور ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہہ دی ہے دلائل کی روشنی میں، التوحید والعدل ہما جماع صفات الکمال. جس شخص میں توحید آ جائے اور عدل و انصاف آ جائے، مولا کریم اس کو صفت کمال سے نواز دیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس یعدل بین الناس صدقہ. انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہیں. کتنے جوڑ ہیں؟ اگر ایک جوڑ کا 1 روپیہ بھی کو دے، امیر سے امیر آدمی کو یاد بھی رہتا ہے کہ میں نے اپنے جسم کا صدقہ دینا ہے، وہ دے سکتا ہے. 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پورے جسم کا صدقہ ادا کرنے کے لیے فرمایا عدل و انصاف کی کوئی بات کر دے تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے 2 رکعتیں چاشت کی پڑھ لے تو مالک الملک 360 جوڑوں کا صدقہ قبول فرما لیتے ہیں. عدل و انصاف یہ بہت بڑا جہاد ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان من اعظم الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر. سب سے بڑا جہاد یہ ہے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ عدل پیش کرنا. کلمہ عدل، نہ زیادتی کرنا نہ کمی کرنا، حق کی بات بالکل مناسب، وہ بات جو قرین قیاس ہو، معتدل ہو اور اس کے ثمرات بھی سامنے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ جگہ پہ کچھ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. ایک آدمی کہنے لگا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عدل کریں.
آپ نے فرمایا لقد شقیت ان لم اعدل، اگر میں بھی عدل نہیں کروں گا تو بدبخت ہو جاؤں گا، کیونکہ عدل سے دور رہنے والا ہوتا ہی بدبخت ہے۔ خوش بختی کی علامت یہ ہے کہ انسان عدل و انصاف پہ قائم رہنے والا بن جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی کہ عدل زندگی کے ہر رویے میں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بشیر نے اپنے بیٹے نعمان کو تحفہ دیا، بیوی عمرہ کہنے لگی کہ میں اس تحفے کو نہیں دینے دوں گی جب تک اللہ کے رسول سے پوچھ نہیں لوں۔ سرتاج رسول کے پاس چلے گئے، کہا میں اپنے بیٹے کو تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، بتائیے اعطیت سائر ولدک مثل هذا، جو ایک بیٹے کو دے رہے ہو باقیوں کو بھی اسی طرح کا تحفہ دیا؟ قال لا، نہیں۔ نعمان کی ایک ہی بہن امیہ تھی، دو بہن بھائی تھے۔ فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، اٹھو فرجعہا، اس سے بھی واپس لے لو، یا جو باقی تیری اولاد ہے اس کو بھی اتنا ہی ہدیہ دو۔ اعدلوا بین اولادکم، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وعدلوا فی اولادکم، اپنی اولادوں میں انصاف کیا کرو۔ جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ ساری اولاد تم سے نیکی کرے، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم ساری اولاد سے برابر کا سلوک کرو۔ یہ وراثت کا قانون ہے کہ مرنے کے بعد بچی کو ایک حصہ ملتا ہے اور بچے کو دو حصے ملتے ہیں۔ زندگی میں اگر باپ گفٹ کرتا ہے، تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو بیٹی اور بیٹے کو برابر ملتا ہے۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ فرمایا اس رویے میں بھی تمہیں عدل و انصاف کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے، افضل نعم اللہ تعالی علی المرء ان یطبعه علی العدل وحبه وعلی الحق وایثاره۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ کسی کی طبیعت ہی عدل والی بنا دے اور عدل کو پسند کرنے والی بنا دے، حق والی طبیعت بنا دے اور حق کے لیے قربانی دینے والی بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے جب بیعت لی تو جو کلمات کہے وہ کیا تھے؟ صحابہ سے کہا تم بیعت کرو ان چیزوں پر۔ صحابی کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سرتاج رسول کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کس بات کی علی السمع والطاعہ، ہم دین کی بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی، فی عسرنا ویسرنا، ہم تنگی میں ہوں یا ہم خوشی میں ہوں، دونوں حالتوں میں، تنگی ہو یا آسانی ہو، ہم دین کو مانیں گے بھی سنیں گے بھی۔ ومنشطنا ومکرہنا، ہمیں کوئی غم آئے، ہمیں کوئی خوشی آئے، ہماری ڈائریکشن درست رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ دو تکلیفیں آ گئی تو بندہ دین سے منہ پھیر دے۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة۔ جو کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، اچھائی ملتی رہی، بڑی موج ہے جی، اور معمولی سی تکلیف آئی، لو یہ بھی کوئی بات ہے، اب تکلیف ہی برداشت کرتے رہے۔ اس مسکین کو پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن و سنت کے دلائل پڑھیے، مصیبت تین وجہ سے آتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہاتھوں کی کمائی ہے، گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت ما اصاب من مصیبت الا فی کتاب من قبل ان نبرأها،
اللہ تعالیٰ رفع درجات کے لیے بھی لوگوں کو مصیبت دیتے ہیں۔ اور تیسرا، انسان کا ایک درجہ جنت میں طے ہو جاتا ہے، اس طرح کا عمل نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی معمولی سی آزمائش مصیبت دے کے اس درجے تک اللہ پہنچا دیتے ہیں، بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں اب کیا کہیں گے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ملائکتی انا قیدت عبدی بقید من قیودی، میں نے اپنے بندے کو بیماری کی کڑیوں میں جکڑا ہے، جب یہ پہلا پاؤں زمین پہ رکھے گا میں علیہ خطیہ، گواہ رہنا ایک بھی برائی باقی نہیں بچے گی، ساریاں معاف ہو جائیں گی، پہلا قدم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیعت لی، صحابہ کہتے ہیں خوشی ہو یا غمی، آسانی ہو یا تنگی، دین نہیں چھوڑیں گے۔ وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالعدل أين كنا، جہاں بھی ہوں گے حق بات سے اعراض نہیں کریں گے، اور لا نخاف في الله لومة لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بھی خوف نہیں کھائیں گے۔ عدل و انصاف حقیقت میں میرے بھائیوں نجات دینے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ اما المنجیات فخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، نجات دینے والی تین چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے تم جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، اللہ کا خوف تم پہ غالب رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں بیٹھے ہیں تو بڑے صوفی صاحب، جب اکیلے ہو جائیں تو پرواہ کوئی نہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں تو لگائی چٹخی اور کہا جو مرضی فلم دیکھ لیں، جو مرضی دیکھ لیں، پرواہ نہ کرے انسان۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، قیامت کو کچھ لوگ آئیں گے بحسنات کامثال جبال تہامۃ بیضاء، تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، تہجدیں بھی پڑھتے ہوں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان پہاڑوں کو اللہ دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ اما انہم من اخوانکم، میرے صحابہ یا تمہارے بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہارے قبیلے سے ہوں گے، ولکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لوگوں کے سامنے تو بڑے ہی اچھے، لیکن جب ان کو وقت ملے گا اللہ کی حدوں کو پامال کرنے میں وہ خوف محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جلوت اور خلوت میں اپنا خوف نصیب فرمائے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ والعدل فی الغضب والرضا، تم غصے کی حالت میں ہو، تم راضی بیٹھے ہو، عدل کو نہ چھوڑو۔ اور ہوتا کیا ہے، بندہ بڑا اچھا ہے، جب غصہ آ گیا تو عدل سے ہٹ جاتا ہے، کہتا چونکہ اس نے یہ کہا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، چونکہ اس نے ایسا غلط کام کیا تو مجھے مانے کیا ہے۔ العدل فی الغضب والرضا، عدل غصے میں ہو یا راضی بیٹھے ہو، عدل نہیں چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجات کی تیسری بات یہ بیان کی، والقصد فی الفقر والغنى، تم امیر ہو یا غریب، میانہ روی کو نہ چھوڑنا۔ یہ نہیں ہے کہ مال آ گیا تو اس کو اڑانے لگ جاؤ، فضول خرچیاں کرنے لگ جاؤ، نہیں، میانہ روی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مع من اقتصد، جو میانہ رو ہوتا ہے وہ کبھی بھی فقیر نہیں ہوتا۔